अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपकी होस्ट नाइला रिजवान वेलबींग के प्लेटफॉर्म से आपको लाइव ज्वाइन कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि वेलबींग जहाँ बहुत से काम कर रहे हैं वहाँ सोशल अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, और इसी पर्पज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ऑनरेबल है और बहुत अहम टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे हम। हमारे साथ आज होंगी मैम सोबिया अदनान, जो कि बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं और मास्टर ट्रेनर हैं। शी इज वेरी एक्सीलेंट, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे मुझे उम्मीद है, और आप तमाम सुनने वाले आफ्टर दिस सेशन एक अच्छी चीज गेट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे कंडक्टिव थेरेपी पे एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे, जो कि बहुत एक मेन इश्यू सामने आता है, नजर आता है, और वालिदैन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इन तमाम डिस्कशन के लिए हम वेलकम करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे मैम सोबिया को। अस्सलाम वालेकुम मैम सोबिया, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप नाइला? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू सो मच मैम सोबिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और अपना कीमती टाइम स्पेशली हमारे वेलबींग के प्लेटफॉर्म पे आके हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू नाइला, इट्स एन ऑनर कि आपने वेलबींग के प्लेटफॉर्म पे जो बुलाया है। वी कैन बी जो मेरी एक्सपर्टीज है उससे बहुत सारे लोग ये हो सकते हैं। बिल्कुल, ये तमाम एक्सपर्ट जो हैं ये हमारे साथ काम कर रहे हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तमाम सोसाइटी में चेंज ला रहे हैं, और होप इंशाल्लाह इससे बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है और आती रहेगी। अच्छा मैम सोबिया, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी कि कंडक्ट थेरेपी के बारे में अगर बताएं। बेसिकली नाइला, कंडक्टिव थेरेपी इज न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर रिहेबिलिटेशन, जिसमें फिजिकल प्लस आपके सेंसरी को कंबाइन करके कंडक्टिव थेरेपी करवाई जाती है। पाकिस्तान में अभी कंडक्टिव थेरेपी का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, एंड आई होप सून आई विल इंट्रोड्यूस कंडक्टिव थेरेपी इन पाकिस्तान, and well-being center can be one of founder of the conductive therapy. We can utilize that platform also इसमें, बिकॉज इट्स बिट डिफिकल्ट। वन टू वन सेशन है और कंडक्टिव थेरेपी का एक स्पेसिफिक फर्नीचर है जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। बट इन सियालकोट आई हैव स्टार्टेड कि हम इस फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करें और कंडक्टिव थेरेपी को अप्लाई करना शुरू करें। कंडक्टिव थेरेपी में बच्चे की न्यूरो डेवलपमेंट पे काम होता है, इंक्लूडिंग उसकी बो बैथ थेरेपी होती है। बो बैथ थेरेपी हैंड्स ऑन काम करते हैं, हैंड टू हैंड, यानी बच्चा अगर नहीं लिख रहा तो देन वी हैव टू होल्ड द हैंड एंड कीप। ये तमाम चीजें हम कर रहे होते हैं, लेकिन इनको स्पेसिफिकली ट्रेन स्टाफ नहीं करवा रहा होता। ना तो बो बैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ना ही कंडक्टिव थेरेपी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट साइकोलॉजिस्ट आर डूइंग एवरीथिंग। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूरोलॉजिस्ट प्लस फिजियोथेरेपिस्ट की एक्सपर्टीज को कंबाइन करके कंडक्टिव थेरेपी का कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आया है। ये डॉक्टर पेट्रो हैं ग्रीक में, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, और पाकिस्तान में आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन हु इज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस दिस। एक्सीलेंट। ये एक बहुत खूबसूरत स्टेप है जो कि हम बाहर के लोगों से सीखते हैं और अपने मुल्क पे अप्लाई करते हैं। ग्रेट थिंग। मैं सुनते आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, क्या इस पे वर्क किया जाए तो कंट्रोलेबल होती हैं या कितना टाइम लगता है? क्योंकि एक इनवॉलंटरी मूवमेंट जो आज ही मैं एक क्लाइंट को देख रही थी कि जब वो एग्रेसिव होता था या एक स्ट्रेंजर के सामने आता था तो उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती थी। तो इसमें अगर काइंडली इसका किरदार हमें बता दें। when we talk about voluntary movement, तो उसमें कंडक्टिव थेरेपी में जो बेसिक और जो इक्विपमेंट्स है वो यूज होती हैं। जैसे ही बच्चे की मूवमेंट, बिहेवियर थेरेपिस्ट ने अगर आपको डायग्नोस कर दिया कि स्टेजेस के बाद बच्चे में मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, तो देन आप उसके हाथ को ऑक्यूपाई कर देते हैं, हम उन्हें पकड़ा देते हैं, तो उसकी मूवमेंट ही नहीं होती है, आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप हो जाती है। ये कंडक्टिव फर्नीचर जो है ना, इसका बेसिक पर्पस ही यही है कि वो अगर वो इट्स स्टेयर केस, वो राउंड सर्कल, बहुत सारा इसका फर्नीचर है जो कि अभी क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, अदरवाइज आई वुड हैव ब्रॉट। तो आप बच्चे को पकड़ा देंगे तो उसका मूवमेंट, उसका फियर लेवल जो है ना वो कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। यानी डिसेंसिटाइजेशन की तरफ हम मूव कर रहे होते हैं बेसिकली। yes, you can say in a word. Sometimes if we doesn't have anything, अगर हमारे पास फर्नीचर नहीं है तो देन कोई साउंड भी हम प्रोड्यूस कर देते हैं, ऑडिटरी भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो एकदम से वो फिर उसकी चेंज हो जाता है, तो बच्चा
शिवरिंग और वो भी नहीं है तो आप लाइट ऑफ कर दें. ओके, स्विच ऑफ द लाइट. हाँ, तो सडनली वो फिर जब वापस आएगा तो वो शॉक पोजीशन में होगा, तो उसका वो शेकिंग मूवमेंट नहीं होगा. फाइन फाइन. बल्कि घर में ये सब चीजें पेरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं कि सडनली अगर आपका बच्चा स्ट्रेंजर को देख के उसने शिवर करना शुरू कर दिया, ये ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गया, जिस स्विच ऑफ द लाइट और कोई चीज गिरा दें, शोर डाल दें, कुछ कर दें ताकि उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए. तो क्या ये थोड़ी देर के लिए रुकती है या ये कंजर्वेटिव करना चाहिए? It won't most cases में अगर एपिलेप्टिक नहीं है बच्चा, उसमें एपिलेप्सी भी होती है, फिट्स आ जाते हैं, तो इट्स बेटर कि आप फिट्स को कंट्रोल कर दें. फाइन फाइन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट. कोई ऐसे टिप जो बैलेंस कंट्रोल के लिए हेल्पफुल हो अगर हम बात करें तो, क्योंकि मोस्टली बैलेंस कंट्रोल भी जब एक्साइटेड बच्चे होते हैं तो बहुत ज्यादा ये इशू आना शुरू हो जाता है कि वो अपना बैलेंस कंट्रोल हैंड फ्लैपिंग स्टार्ट कर देते हैं. बिल्कुल. कंडक्टिव थेरेपी में सर्कल्स मिलते हैं, वुडन सर्कल्स बनते हैं, वो हम बच्चों को हमेशा देते हैं फॉर होल्डिंग. वो बिल्कुल थोड़े से वुडन है, थोड़ा वेट होता है, लेकिन उसमें उनको एक मोस्टली बैलेंस, अगर आपका फिजिकल इश्यूज नहीं है तो सेंसरी इश्यूज हैं और आपका ब्रेन बैलेंस को नहीं कर पा रहा, तो वो चीजें होल्ड करने से वो आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकली सपोर्ट मिल जाती है बच्चे को, और उसे लगता है कि मैंने कुछ होल्ड किया हुआ है. अदरवाइज होल्ड तो कुछ भी नहीं होता, बट साइकोलॉजिकल सपोर्ट होती है, इट इज वेरी सक्सेसफुल. तो मैम सभी मुझे काइंडली बताएं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक बिहेवियर थेरेपिस्ट का मिलके काम करना कितना जरूरी है? बिकॉज हम जब अपने मोटर स्किल की बात कर रहे होते हैं, आइदर वो फाइन मोटर है या क्रॉस मोटर है, तो हम लोग सोच रहे होते हैं कि ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम है, जबकि जब बिहेवियर देख रहे होते हैं तो बिहेवियर थेरेपिस्ट का काम है. पर जैसे कि अभी आप बात कर रही हैं तो ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क है ना, तो इसमें कितना सक्सेसफुल होता है अगर हम दोनों थेरेपिस्ट को मिला देते हैं? तो देखिए, बिहेवियर थेरेपिस्ट इज द पर्सन who will motivate the child to do the physiotherapy. Physiotherapy cannot be conducted without the inner, यानी बच्चे की अपनी विल, अपनी मोटिवेशन के बगैर वो फिजियो करवा नहीं सकता. कर भी रहा होगा तो आप देखेंगे बच्चे स्टिफ हुए होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट अपना जबरदस्ती काम कर रहा होता है, दैट्स ऑल. एंड मेरी जो टेक्निक है ना, हाउ आई ट्रेन माय, मैं ऐसा करती हूँ, या तो फिर एलईडीज पे कार्टून, या बिहेवियर थेरेपिस्ट को कहती हूँ आप इसका फोकस उधर रखें, क्योंकि बच्चा फिर जब उसको पता होता है ना कि मेरी पाँव को छेड़ा जा रहा है, वो रिलैक्स ही, मसल्स को रिलैक्स ही नहीं करता, तो फिजियो उस पे काम ही नहीं कर पा रहा, तो वो बस अपना टाइम कंप्लीट करता है, दैट्स ऑल. उसका रिजल्ट नहीं है. सो कॉम्बिनेशन के साथ काम करना, बच्चे की तवज्जो बिल्कुल हटा दे स्टार्ट में, जो जिनके अगर इश्यूज के साथ है, अगर तो बच्चा मोटिवेटेड है, वो कर रहा है, तो देन वेरी फिजियो वाला काम कर सकते हैं. बिहेवियर थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है इससे. और बिल्कुल अगर देखें ना, अर्ली इंटरवेंशन की बात करें तो बिल्कुल एक छोटा बच्चा 3 मंथ्स का बच्चा क्लब फुट के साथ आपके पास आता है, आप देखिए 3 मंथ में अगर काम हो रहा है तो जब वो 4 इयर्स का होगा तो थिंग्स विल बी फाइन. एग्जैक्ट. सो दैट मेरा टारगेट वही है, बिल्कुल अर्ली एज में उसको ग्रिप करें, राइट आफ्टर बर्थ. उसको अब तो मॉन्टेसरी आ गई है, टेक्निक्स आ गई हैं, बिल्कुल अर्ली एज पे वो आप कलर बॉल्स यूज करें ऑटिज्म के लिए, बड़ी यानी उसमें वास्ट वेरिएशंस हैं. तो बिहेवियर थेरेपिस्ट हैव टू वर्क फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ, पेडियाट्रिक बिहेवियर थेरेपिस्ट आपको कम मिलेंगे, बट जहां अगर मिलते हैं अच्छा, ये आपने बहुत खूबसूरत बात की, क्योंकि समहाउ ऐसा होता है कि हमारी एक साइकोलॉजिकली हम लोग सोचते हैं कि हर चीज का अगर स्पेशलिस्ट है तो पेडियाट्रिक बिहेवियर थेरेपिस्ट भी होना चाहिए जो हमें रिकमेंड करे कि हमें कौन कौन सी थेरेपी चाहिए. तो क्या पाकिस्तान में पेडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, और है तो अगर काइंडली प्लेसेस उनके डिफाइन कर दें थोड़ी सी. Honestly speaking, Naira, I didn't find any pediatric psychology, and child psychology is ये एक ऐसा है जिसमें बच्चों की साइकोलॉजी पे बहुत काम हो रहा है. उसको स्पेशल एजुकेशन के साथ ही ना मर्ज कर दिया गया है. बच्चे को थोड़ा सा भी बिहेवियर इशू आता है तो उसे कितनी से आपको स्पेशल एजुकेशन में डाल दें, या दैट्स व्हाट गोइंग ऑन. तो अब चाइल्ड साइकोलॉजी इज डिफिकल्ट. ऑफ कोर्स अडल्ट तो अपनी बता सकते हैं ना, द चाइल्ड इज नॉट. आप देखिए जैसे ही हमारे बच्चे प्यूबर्टी एज की तरफ आते हैं तो स्पीच इश्यूज उस वक्त भी आते हैं.
بالکل وائس چینج ہوتی ہے وہ بات کرنا کم کر دیتے ہیں. بچیوں میں فیئر ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے وہ بات کرنا کم, ہم ان چیزوں پہ بات ہی نہیں کرتے نا. تو یہ وہ چیزیں جس میں پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ ایز ویل ایز ایڈلٹ ان دونوں کو مل کے کام کرنا چاہیے. اور یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولس میں, مڈل بار میں سمجھتی ہوں کہ اس کا بہت بڑا رول ہے. یعنی کلاس 7 سے لے کے کلاس 9 تک کی جو ایک لاٹ ہے نا, ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اسپیچ ایشوز آ رہے ہیں اس میں, اور بچوں کی لڑکیوں کی جب وائس چینج ہوتی ہے نا دیکھو اس میں اتنے بچے بولنا چھوڑ دیتے ہیں, ان کا سیلف اسٹیم لو ہو جاتا ہے وہ, باقی نو ڈاؤٹ. اور اسپیشلی بہت خوبصورت بات کی میم صوبیہ نے کہ جب ہم بات کرتے ہیں بیہیویئر تھراپسٹ کی یا سائیکالوجسٹ کی اور فزیو تھراپی کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت ضرورت ہے اس کمبینیشن کی. ہم نے بہت سے بچے ایسے دیکھے ہیں جو کہ بال ایکٹیویٹی کو نہیں اویل کرتے ہیں, جو کہ ایون دین کاؤچ پہ لیٹنے کے لیے وہ اگری نہیں ہوتے ہیں. تو میم صوبیہ تھینک یو سو مچ, آپ کی ایک ایک بات سے میرے خیال میں آپ تمام سننے والوں کو ٹیکنیکس مل رہی ہیں. اچھا مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ یہ جو فنکشنل اسکلز ہیں یا فنکشنل ٹاسک ہیں اس کو آپ کس طریقے سے فکس کرتے ہیں کنڈکٹیو میں اور کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں؟ پلانر آئی پی کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن کنڈکٹنگ کا سیپریٹ اٹ از اے کائنڈ آف آئی پی فار جس میں لکھا ہوگا کہ مارننگ میں فرسٹ 20 minutes the child will walk with a conductive chair, then he will lay down on the conductive table, then he will use the conductive things. All جو exercises ہیں نا ان کو minutes and accordingly divide ہوتے ہیں. And it's not only for ایک person کے لیے نہیں ہے. یعنی shadow teachers کے ساتھ 2 exercise then change the person, then we have to change the person. Okay, اس کا ایک یہ pattern ہے. فنکشنل ٹاسک اس میں آئی پی یو کین کال اٹ آئی پی. اچھا میم صوبیہ مجھے ایک چیز یہ بھی بتائیں کہ جب ہم تھراپسٹ کی بات کرتے ہیں تو پیرنٹس ایک چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ کتنا پیرنٹ کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پہ. یہ ہر تھراپسٹ کو ایک ہرڈل فیس کرنی پڑتی ہے بیکاز پیرنٹس اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو کس طریقے سے, بیکاز یو آر موٹیویشنل اسپیکر ایز ویل, تو کس طریقے سے ہم اپنے پلیٹ فارم کے تھرو انہیں کنوینس کر سکتے ہیں کہ یہ لانگ پروسیجر ہے, اور کیسے آپ کہنا چاہیں گے ہمارے پلیٹ فارم سے؟ تو سب سے پہلے میں یہی بولوں گی کہ acceptance is very much important. Acceptance is very much important. And second thing is that کہ آپ جو بہت ناممکن سی بات ہے نہیں کرتے, لیکن آپ اپنے بچے کو یہ بتائیں کہ یو آر لیکنگ دس تھنگ. ونس آپ تو بلیو می کوئی ہرڈل آئے گی نہیں. اور یہی بیہیویئر تھراپسٹ کا کام ہے کہ وہ بچے کو دیکھیں. بلائنڈ ویژول امپیئرڈ بھی کامیاب تبھی ہوتا ہے جب وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ آئی ہیو ٹو یوز دا برین, اور کوکلیئر کروا دیا. پیرنٹس اسپیشلی دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈسیبلٹیز intellectually challenged. Of course I can understand that, لیکن intellectually challenged میں ہمیں highest potential بھی تو ڈھونڈنا ہے نا. اللہ پاک نے ہر چیز میں دیکھیں کوئی بے مقصد چیز نہیں ہے, تو اس ہائیسٹ پوٹینشیل کو ڈھونڈنا سائیکالوجسٹ کا, بیہیویئر تھراپسٹ کا کام ہے کہ آپ اس ہائیسٹ پوٹینشیل کو فائنڈ آؤٹ کریں اور صرف اس پہ کام کریں, رادر دین جی میتھس بھی پڑھائیں, فزکس بھی پڑھائیں, کیمسٹری بھی پڑھائیں. یورپ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں سمجھتی ہوں یہی ڈفرینس ہے کہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ہم بچہ میتھس میں ویک ہے, ہم اس کو میتھس کی ٹیوشن رکھواتے ہیں. انگلش میں بہت اچھا, لیکن انگلش کی ٹیوشن نہیں ہم رکھواتے. بٹ ہونا یہ چاہیے کہ میتھس میں بچے کو کمفرٹ زون دے دیں, بیٹا پاس ہونا بس. ماں کو پتا ہوتا ہے کہ ویک ہے, اور انگلش میں آپ اس کو ٹیوٹر رکھوا کے دیں, کیسے وہ گولڈ میڈل نہیں لے کے آئے گا. And then that is the communication skill جو کہ اس سے فیوچر میں کام آئے گی. شاید میتھ میں ہوتا ہے, لیکن کمیونیکیشن اسکل کوئی بھی اگر میں کہتی ہوں اگر انگلش میں ویک ہے تو اس کو اس پہ فوکس کریں, جس میں وہ شارپ ہے اس کو فوکس کر رہے ہیں, ایگزیکٹ. اوکے تھوڑا سا ہم کیونکہ آپ بیہیویئر تھراپسٹ بھی ہیں تو ہم بیہیویئر موڈیفیکیشن پہ بات کرتے ہیں. تو میم کس طریقے سے کام کیا جانا چاہیے یا کرتے ہیں آپ لوگ, اسپیشلی ان پیرنٹس کو گائڈ کریں جو انٹلیکچوئل ڈیلے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کس طریقے سے ان کے بیہیویئر کو موڈیفائی کیا جائے, کس طریقے سے چینج کیا جائے اور کام کیا جائے پلیز. When I talk about behavior modification, so that one thing should be clear کہ
every learned behavior can be unlearned, کیونکہ behavior اگر genetic یا inherited نہیں ہے تو اس کو ہم unlearn کر چھوا سکتے ہیں. جیسے آپ بتا سکیں گی نہیں چھوائی جاتی یہاں پہ وہی نہیں ہو رہا ہوتا بیکاز ہمارا فوکس نہیں ہوتا نا, ہم اس کو alternate میں کچھ دے ہی نہیں رہے ہوتے. ایک behavior کو ختم کرنا ہے تو we have to give another behavior, بے شک وہ ہماری اس کے اگینسٹ ہو, ہماری will کے اگینسٹ ہو. One thing, secondly, we are giving them choices جو کہ ہونا ہی نہیں چاہیے. 3 چیزیں دیں, تینوں ہماری مرضی کی ہیں, یعنی 3 ٹاسک دے رہے ہیں, ہم بھی سیٹسفائی ہوں گے, بچہ بھی سیٹسفائی ہوگا, وہ تو تینوں ہماری مرضی کی چیزیں ہیں نا. یعنی یونیورسٹیز آپ 3 دے رہے ہیں اور اسے کہیں کہ جی اس میں سے ایک چوز کر لو, تینوں تو آپ کی اپنی رینج کے حساب سے ہے. بچہ خوش ہو جائے گا, اس کا morale ہائی ہو جائے گا, کانفیڈینس لیول ڈیولپ ہو جائے گا, you are satisfied as well as the child is satisfied. When I talk about intellectually challenged, تو اس میں یہ ہے کہ we have to see کہ آپ کا بچہ آڈیٹری لرنر ہے, ٹیکٹائل لرنر ہے یا ویژول لرنر ہے. We all are not all learners. ہماری ایک ہی کوئی سینس ہوتی ہے جو گڈ لرنر ہوتی ہے. مے بی آئی ایم اے ویژول لرنر, ٹیکٹائل لرنر, اور وہ ایک اس کو چوز کریں اور اس کے اوپر کام کروائیں, وہی چیزیں اسے پروڈیوس پروڈکٹس دے. اگر وہ ویژول ہے تو پھر تو آپ کو وہی ایلڈی از دا بیسٹ. اگر ٹیکٹائل ہے دین یو ہیو ٹو گیو ہم دا مٹیریل, اور اگر وہ آڈیٹری ہے دین یو ہیو ٹو یوز دا میوزک. ایسے آپ لرننگ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. دیکھا ہوگا کہ بیہیویئر ود پیسیج آف ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں. جیسے چائلڈ میں چینج ہے اینڈ ٹین ایجرز اور اڈلٹ کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں بیہیویئر ایشوز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو کون سے پرومیننٹ بیہیویئر ہیں جو چائلڈ کے پیرنٹس کو پہلے ہی پتا ہو کہ یہ بیہیویئر ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑیں گے, اور ان کے لیے ہمیں کون سی اسٹریٹجیز کو پہلے ہی پلان کر لینا چاہیے یا اپنے انوائرمنٹ کو سیٹل کر لینا چاہیے؟ No, general. I'm talking about special and as well as general because یہ ایک بہت بڑا گیپ آ رہا ہے, پیرنٹل گیپ بھی آ رہا ہے جو کہ نارمل میں بھی ہمیں آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے. تو آپ کائنڈلی دونوں کے حوالے سے بات کر دیں تو بہت خوشی ہے. نائلہ, فرسٹ آف آل ہمارے دیکھیں نا کلچر میں ایک چیز ایکسیپٹینس نہیں ہے نا. ابھی ناؤ آر چلڈرن آر یوزنگ انٹرنیٹ, تو اگر وہ کوئی بات ہمیں بتا رہے ہیں تو وی شوڈ ایکسیپٹ. Of course they are sharper than us, ان کے پاس انفو زیادہ ہے ہمارے سے, ان کے پاس دیکھیں گیجٹس ہیں. ہم when we were in their age ہمارے پاس یہ گیجٹس نہیں تھے, تو sometimes they are also right, جو کہ ہم بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے. One thing, جب مونٹیسری پرائمری لیول تک بہت زیادہ بیہیویئر ایشوز نہیں آتے because the child is saying yes yes yes, the mother is happy, the parents are happy. After primary level issues تب آتے ہیں when he or she is able to say no, وہ اپنی چوائس کی پینٹ چوز کرے گا, پھر مدر کو ایک اریٹیشن سے اسٹارٹ ہو جائے گی. Why? So we have to accept that because every being, human being جو انسان اس دنیا میں, اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی, لیکن ہمارے کلچر میں ایکسیپٹنس نہیں ہے, ہم دے ہی نہیں رہے. Then come the very difficult time, the puberty age. یہ ایک ایسی ایج ہے جو اتنی ڈیفیکلٹ ہے بچے کے, critical as well as for parents as well for children. ہم ان کو اویئرنیس ہی نہیں دے رہے ہوتے, ہم ان کو بتا ہی نہیں رہے ہوتے بلکہ ہائڈ کر رہے ہوتے ہیں. پھر بچے کیا کرتے ہیں, وہ آف کورس ان کے پاس اب گیجٹ ہے, پھر اس کو یوز کریں گے. دے وانٹ ٹو لرن ایوری تھنگ. سو اٹس بیٹر کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی جو بھی ان کے مینسٹرل سائیکل سے پہلے ہی ان کو انہیں بتائیں, انہیں پراپر گائیڈنس دیں. اب جو حالات جا رہے ہیں اس پہ ہم نے میں نے 2 years پہلے ایپ سکس میں میری حفاظت پہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے بچیوں کو جیسے زینب جیسے کیسز آ رہے ہیں, یہ میری حفاظت پہ ایک پراپر پروگرام کروایا تھا. ہر بچے کو اپنی بیڈ ٹچ, گڈ ٹچ, سب ساری انفارمیشن ملتی ہے. ناؤ کیریئر کاؤنسلنگ پہ جب ہم آتے ہیں تو پھر ہماری خواہش ہوتی ہے بچہ ڈاکٹر ہی بنے. These are the issues which create ہماری ڈریمز ہیں جو کہ we should explore. وہ دیکھیں نا, ہم فلیور تو دیتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے ہم اپنی چوائس کلچر کو کرتے ہیں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے, میری خواہش ہے, تو پھر مجھے چائلڈ ہوڈ سے اس کو کمپنی وہ دکھانی شروع کر دینی چاہیے نا, اس کو فلیور دینا شروع کر دیں. آف کورس وہ پھر وہی جو ہو جائے گا. اب اگر وہ دیکھے گا کہ فادر از ڈوئنگ نتھنگ اور وہ یا مدر بھی وہ ایک نہیں ہے, اس میں صرف فورسفلی آپ امپیکٹ کر رہے ہیں بچے کا بیہیویئر. اور موسٹلی ہمارا 80 to 90% یہ ہوتا ہے کہ امی ابو کی خواہش ہے بیکاز ہمارے خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے تو تم ایسے بنو. تو نو ڈاؤٹ آپ کی بہت خوبصورت بات ہے. جیسے کہ آپ نے سب یہ بات کی گیجٹس کی جو بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے, بیہیویئر ایشوز میں
بہت زیادہ بڑا کردار نظر آتا ہے, اسپیچ ڈیلے میں اس کا بہت بڑا کردار نظر آتا ہے, اور ایک بہت پرومیننٹ چیز جو نظر آتی ہے کارٹونش لینگویج بہت زیادہ بولی جاتی ہے, اور سب تو پیرنٹس خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگلش ایکسنٹ کے ساتھ ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا میں ضرور چاہوں گی کہ بتائیں آپ اس کو کس حد تک ہمیں اسٹاپ کرنا چاہیے, اور اگر یہ آ جاتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میری بس میں تو ہونا تو میں اچھا from the beginning, yes, from the beginning. Because of course یہ تو آپ نے دیکھے نا 20 years back بھی وہ ویڈیوز آ رہی تھی نیشنل جیوگرافک پہ کہ بچہ میوزک پہ موومنٹس دے رہے ہیں, مدر میں بھی دیر موومنٹ ساؤنڈ پہ رسپانس کر رہا ہے, تو مدر شوڈ ناٹ آف کورس اف شی از لسننگ ڈاؤن اینڈ یوزنگ دی موبائل, کون سا ساؤنڈ بچے کو جا رہا ہے, وہ خود بھی بات نہیں کر رہی, وہ خود بھی آپ دیکھیں جب بچے کو ہم تھپکی دیتے ہیں اس کا کیا ریزن ہے, وہ کیوں سیٹسفائی ہو جاتا ہے, بیکاز 9 months اس نے ہارٹ بیٹ سنی ہوتی ہے, یوزڈ ٹو ہوتا ہے نا, تو وہ تھپکی دینے سے اس کو وہی فیلنگ آتی ہے. ایکسیلنٹ. اور موومنٹ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیلی میں موو کر رہا ہوتا ہے تو these are the things this mean کہ from جب سے اس نے سانس لینا شروع کیا وہ سیکھ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ موبائل کو بالکل لمیٹڈ اس میں یوز کیا جائے, ضرورت کے تحت یوز کیا جائے, اور اسکرین ٹائم دیکھیں ہمارا جو ہے اسپین کتنا ہے, ایک بندے کا 30 منٹ سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے, بچے کا 20 منٹ ہے, اور چلڈرن یوزنگ موبائل فور 3 hours 2 hours more than اس کو ایک میرے پاس آئے تھے 8 گھنٹے ایگزیکٹلی دیٹس کامن. تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ اس کے پاس وربل انفارمیشن بھی ہوگی, کمیونیکیشن بھی ہوگی, دیٹس ناٹ امپاسبل. اینڈ وین آئی ٹاک اباؤٹ کارٹون لینگویج, تو ابھی وہ آپ دیکھیں پینگوئن کے ایسے بات کر رہے ہوں گے, بچہ بھی ایسے وہی کہہ رہا تھا, وہ فائنڈ آؤٹ ہی نہیں ہو رہا تھا ایون کہ وہ بڑے بڑے اسپیچ تھراپسٹ ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, آٹسٹک ڈائگنوز ہو گیا. دین میں نے کہا یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی ڈیلی روٹین کیا ہے نا, ہسٹری نہیں دیتے موسٹلی. پھر انہوں نے اس نے بتایا نہیں پتا چلا, میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جب اسٹارٹ میں ہی واز جب وہ بیٹھنا شروع ہوا, اس کے مائلسٹون آپ نے دیکھنی تھی, آپ اچیو کر رہے ہیں, نارمل ہو رہے ہیں, تو کیا کہتی ہے وہ پھر اسے کہ کارٹون ایک پینگوئن والے اس کا نام مجھے نہیں یاد, وہ یہ دیکھتا ہے, اور آپ میں نے وہ کارٹون دیکھے اور مجھے لگا کہ وہی بول رہی ہے. اب وہ یہ بچے آپ دیکھیں ٹام اینڈ جیری والی آوازیں جو نکال, اور جو آٹزم ڈائگنوز کیے جا چکے ہوتے ہیں, ٹیگنگ ہو چکی ہے, اوور ڈائگنوز ہو جاتے ہیں, رانگ ڈائگنوسس کے ساتھ ہوتے ہیں. ویری بہت بیوٹیفل باتیں ہیں, بہت خوبصورت باتیں ہیں. پیرنٹس کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے میم؟ صوبیہ اتنا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے آپ کا, اور اسپیشلی میں یہ کہتی ہوں کہ کب وہ اس ڈینائل فیزز سے نکلیں گے, کب ارلی انٹرونشن کی طرف موو کریں گے, اسپیشلی کب اسکرین ٹائم کو وہ ایک بیماری سمجھیں گے, تو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ میں پیرنٹس کے تو یہ کہوں گی فرسٹ آف آل ایکسیپٹ لیول کو کریں, اور اس بچے کو بھی نارمل چائلڈ consider کریں. That is the first. I never ever take any of my special child as a disabled child. Disability ہم میں ہو سکتا ہے ان سے بھی زیادہ ہو. بالکل بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے نا, جیسے میں آپ وہ کہوں کہ میں ایک پل بنا لوں تو میں نہیں بنا سکتی, so we are disabled for that. So ایسا ہی ہے, we have to accept them. اور پھر مدرس کا اوور کانشیس ہو جانا, آف کورس ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جس میں ڈسیبلٹی اتنی ہوتی نہیں, لیکن ہم اسے چھپا کے اور اس پہ کام نہ کر کے اس کو بڑھا دیتے ہیں. اگر میں سیریبل پیلیسی کی بات کروں تو یہ بلیو نہیں, میرے پاس ایسے کیسز ہیں نائلہ کہ 12 ایئرس مدر نے بچے کو کمرے میں بند رکھا سعودیہ میں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. ناؤ واٹ ہیپنس کہ اب اس بچے کی آئی سائٹ بھی چلی گئی, ہیئرنگ بھی ختم ہوگی, بیکاز ہم اگر یوٹیلائز نہیں کریں گے تو وہ جو دیکھیے ایک صلاحیتیں باقی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو وہ آپ خود ہی اپنے بچے پہ ظلم, اینڈ یو آر دا بیسٹ پرسن فار دا چائلڈ, یو آر دا بیسٹ ٹیچرس, یو آر دا بیسٹ تھراپسٹ. میں تو ہمیشہ نہیں کہتی ہوں کہ پیرنٹس آر دا بیسٹ تھراپسٹ, بیکاز آف کورس دا چائلڈ از اے پارٹ آف یور باڈی. آپ اس کو اون کریں, انکلوڈنگ اس کی جو بھی پرابلمز اور ایشوز ہیں. آپ بھی تو یہ حال ہو گیا ہے کہ نارمل کو آٹزم کی طرف خود ہی لے کے جا رہے ہیں. ہم ایسا ہی ہے, بالکل نارمل بچے کو آپ آٹسٹک کر رہے ہیں, بہت زیادہ اس کو
فیئر اب اتنا انکریز ہو گیا بچوں میں، گرلز میں کمپٹیشن بہت ہو گیا ہے. اگر آپ اسکرین میں دیکھیں کوئی بھی جتنے بھی ماشاءاللہ میں اپریشیٹ ضرور کروں گی ہائر اچیورس کو جن کے بہت زیادہ مارکس اچھے آتے ہیں، لیکن آپ ان کو دیکھیں کہ جب فیلڈ ورک میں آتے ہیں تو آپ ہمیشہ مڈل بار والوں کو دیکھیں، مڈل والوں کو دیکھیں گے نا، ایوریج والے جا رہے ہیں تو انہیں اپریشیٹ کریں کسی بھی اس میں. میں ابھی یہ وہ مارکس جن کے بہت زیادہ ہیں ان کو تو بڑی اپریسیشن ملی ہے، دوسرے ریزارٹ ہو رہے ہیں. تو دیٹ واٹ بھائی آپ کا بچہ ہے، وہ لوگ کرٹیسائز ضرور کریں گے لیکن آپ اون کریں. میں یہی ہمیشہ کہتی ہوں اون کریں اس کو کہ نہیں جی ٹھیک ہے مجھے پتا ہے میرے بچے میں. اور ون ویری امپورٹنٹ تھنگ، نیور الاؤ اینی بڈی ٹو کرٹیسائز یور چائلڈ، نیور الاؤ. اس چیز کو کنٹرول کر لیں، وہ آپ کی مدر ان لا ہو، آپ کی ریئل مدر ہوں، برادر ہوں، بیکاز یور چائلڈ از یور پارٹ. وہ آپ کو بھی ہے، کسی کو الاؤ نہ کریں. خود کر لیں اکیلے میں لیکن کسی کو کبھی الاؤ نہ کریں. یہ میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں. پیپل ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ، پیپل ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ. اور جس میں اس کو کتنا ہرٹ ہو رہا ہے نو اسکل نو ٹیسٹنگ. بس جہاں ہم اتنی ساری باتیں کرتے ہیں وہاں یہاں کے اسٹاپ ہو جاتے ہیں. بہت خوبصورت. میں کہتی ہوں جو میم صوبیہ کی باقی اسپیشلٹیز ہیں، شی از ونڈرفل مدر ایز ویل، جو کہ ماؤں کو یہ کہہ رہی ہیں کہ the child is your part not the others. کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس کی سیلف اسٹیم کو برقرار رکھنا ہے جو کہ اس کے فیوچر میں اس کی لائف میں کام آئے گی اور نظر آئے گی. تھینک یو سو مچ کہوں گی میں صوبیہ، اٹس اے گریٹ ڈسکشن. چلو ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹ بیٹھے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے ہم ملینز کوسچن پوچھتے جائیں، ملینز کا جواب دیتے جائیں. اور یہ خوبصورت ڈسکشن ہوتی ہے، یہ خوبصورت سیٹنگ ہوتی ہے جہاں میں اتنا سیکھتی ہوں، دیکھنے والے کتنا سیکھتے ہوں. اسپیشلی والدین کی اگر بات کی جائے تو ملین ان کے پاس ایک کریٹیوٹی آ جاتی ہے کیونکہ سیکھنے والے ایک پوائنٹ سے بھی سیکھتے ہیں. اور جن لوگوں نے زندگیاں دی ہوتی ہیں اپنے اس فیلڈ میں تو ان کے لیے تو کیا ہی بات ہے. تھینک یو سو مچ کہیں گے. آلسو اس ڈسکشن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اسپیشلی میں صوبیہ کی بات کو انہینس کرتے ہوئے میں کہوں گی کہ بینگ اے مسلم بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہو سننے اس کی ریزن یہی ہے کہ بیہائنڈ دیٹ تھنگ ایک بڑی لاجک ہے، اس کی موومنٹ ہے، اس کی تھاٹس ہے، اس کی ڈیولپمنٹ وہیں سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور رہی بات انٹلیکچوئل ڈیلے بچے کی، تو پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اگر اس چیز کو ایڈمٹ کریں گے تو اس کے پریشیس ٹائم کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں اور ارلی انٹرونشن کی طرف موو کر سکتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو 4 سال میں ہم نے جا کے اگر اس چیز کو ایڈمٹ کیا تو اپنے آئیڈیل ٹائم کو ویسٹ کر دیا. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ڈے نیکسٹ مہمان نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ